فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ بھائیو، اپنے رشتوں کو آباد کرو میرے نبی والے اخلاق کے ساتھ۔ رشتوں کو آباد رکھنا ہے تو صرف ایک چیز چاہیے، صرف ایک چیز سے ہر رشتہ آباد ہو جائے گا، وہ ہے ایک دوسرے کو برداشت کرو، یا وہ ہیں میرے نبی کے اخلاق، یا وہ ہے ایک دوسرے کی تعریف، حوصلہ افزائی، یا وہ ہے ایک دوسرے کو طنز اور طعنے سے بچانا۔ ان سینکڑوں آیات کا میں 2 لفظوں میں خلاصہ بتا دیتا ہوں جو اللہ نے خاوند اور بیوی کے رشتے کے لیے آیات، صرف 2 لفظوں میں سارا بتا دیتا ہوں، صرف 2 لفظوں۔ میرا اللہ کہتا ہے نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں۔ کاشتکار، زمیندار اپنی کھیتی کو کیسے پالتا ہے؟ یہاں تو کراچی تو زرعی شہر نہیں ہے، ہم تو پنجاب کے رہنے والے ہیں، تو ساتھ ہی زراعت چلتی ہے، ایگریکلچر چلتا ہے، لیکن اپنے گھروں میں پودے لگائے ہیں، پھلواڑی لگائی ہے، پھول لگائے ہیں، کسی نے کوئی پھلدار درخت لگایا ہوا ہے، تو اس درخت کو، اس گھاس کو، اس پھلواڑی کو کس طرح ہم لے کے چلتے ہیں؟ پانی کی ضرورت پانی لگاؤ، کھاد کی ضرورت کھاد لاؤ، سپرے کی ضرورت سپرے لاؤ۔ پھل نہیں دیا تو پریشان بیٹھے ہیں، پھل نہیں آ رہا، کوئی وجہ تلاش کرو۔ یہ ہے ہمارا رخ۔ کبھی دیکھا، میرا زمیندار گھرانے سے تعلق کہ بھائی آم نے پھل نہیں لیا اور زمیندار نے ڈنڈا اٹھا کے آم کی پٹائی شروع کر دی، تیری ایسی تیسی، تو پھل نہیں لیا، لتر مارو اس نو۔ تمہارے ہاں پپیتا ہوتا ہے، پپیتے نے پھل نہیں لیا تو اب جناب شیخ عتیق سوٹا چاہتے کھلوتا ہے تو ماری جاندہ ہے پپیتے نو۔ وہ شیخ صاحب کی ہو گیا کہ اس پھل ہی کوئی نہیں لیا، میں سوٹے مار رہے ہیں۔ کسی پاگل کو دیکھا ہے اس طرح کرتے ہوئے؟ ایک لفظ میں اللہ نے زندگی سمجھائی ہے کہ جس وقت میں جو ضرورت ہو اس رشتے میں، اس سے پورا کرنے میں لگو گے اور محبت سے کرو گے، جیسے محبت سے کرتے۔ رات کو پانی کی ضرورت ہے، رات کو لگے گا، دن کو ضرورت ہے، دن کو لگے گا، کھاد کی ضرورت ہے، فوراً آئے گی، چاہے ادھار لینی پڑے، چاہے فی بوری 500 روپے اوپر دینا پڑے، ہم تو کرتے رہتے ہیں یہ سر۔ سپرے کرنا پڑے گا، پیسے کوئی نہیں، ادھار لاؤ جی، وہ تو مہنگی دے رہے ہیں، لے آؤ بعد میں دے دیں گے۔ ہم اپنی کھیتی کو، پاکستان ایک زرعی ملک ہے، تم کراچی میں رہ کر بھی اتنا تو سمجھتے ہو کہ زراعت کو، کھیتی کو کیسے پالا جاتا، کیسے اس کو لے کے چلا جاتا ہے، تب جا کر وہ پھل دینے پر آتی ہے۔ کوئی پاگل دیوانہ اپنی کھیتی پہ ڈنڈے نہیں برساتا، اس نے پھل نہیں دیا، اس نے ہل چلا دیا، ایسا کوئی نہیں کرتا ہے۔ اس میں جڑی بوٹیاں پیدا ہو گئیں تو آگ لگا دیتا ہے، ایسا وہ جڑی بوٹیوں کو نکالتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے حل بنے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، جو اس کے اندر چلتے ہیں کہ پودے کو نقصان نہ پہنچے اور ساری گندی جڑی بوٹیاں نکل کے باہر چلی جائیں۔ ایسے ہی اس رشتے میں اور ہر رشتے میں گندی جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں، بد زبانی سے، برے اخلاق سے، کچھ ناگواریاں، رنجشیں پیدا ہوتی ہیں۔ ہم یہ نہیں کرتے کہ ہل ڈال کے فصل تباہ کر دیں، ہم کرتے ہیں چھوٹے ہل سے اس بوٹی کو نکالتے ہیں۔ تو ان رنجشوں کو، ان بد اخلاقیوں کو، ان ناگواریوں کو نکالنا اس طریقے سے کہ رشتے باقی رہیں، رشتے ٹوٹے نہیں۔ یہ لفظ حرص کا تقاضا ہے کہ اپنی بیوی کو، اللہ یہ مردوں کو کہہ رہا ہے، مردوں کو کہہ رہا ہے، یہاں عورتوں سے نہیں کہہ رہا، مردوں سے کہہ رہا ہے، دوسرے میں دونوں سے کہے گا، یہاں صرف مردوں کو کہہ رہا ہے کہ جیسے تو اپنی کھیتی اور اپنی پھلواڑی اور اپنے درخت کی حفاظت کرتا ہے، اتنا کسی کی بیٹی تیرے گھر آ رہی ہے، اتنا اس کی حفاظت کر لینا، تو دیکھ یہ تیرے لیے سایہ دار بھی، پھلدار بھی بنے گی۔ ماں زیادتی کرے بیوی کو بچا، تیرا ابا زیادتی کرے بیوی کو بچا، تیری بہنیں زیادتی کریں بیوی کو بچا، تیری بیوی طرف سے کوئی زیادتی ہو ماں باپ کے لیے پھر اپنے ماں باپ کو بچا۔ یہ اتنا بڑا بوجھ لے کے جو جا رہا ہے، میں نے قبول کیا، تو قبول کرنے کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ اس کو لا کے اس نے نوکرانی بنا دیا۔ اس کی عزت نفس کی حفاظت،
اس کے جذبات کی حفاظت، اس کی ضرورت کی حفاظت لفظ قبول کے اندر ہے، اس کی کمیوں سمیت قبول، میں نے قبول کیا، میں کمیاں بھی قبول ہیں اور صفات بھی قبول ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمارا معاشرہ بہت سنگ دل ہے، بہت بے رحم ہے، اور ہمارے علماء سے بھی مجھے گلہ ہے کہ یہ صرف نماز روزے تک رہتے ہیں، یہ معاشرت بتاتے ہی نہیں لوگوں کو کہ زندگی کیسے گزار۔ نماز تو 5 منٹ کا کام ہے، کتنی دیر لگی 3 فرض پڑھنے میں؟ 8 منٹ، 7 منٹ۔ 24 گھنٹے کی زندگی کیسے گزارنی ہے کہ زندگی خوبصورت ہو جائے؟ وہ ہیں میرے نبی کے پیارے اخلاق، اور اپنے اس گھروں کی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے۔ یہ دیکھو، مجھے اپنے گھر کی زندگی، دفتر کی زندگی، بازار کی زندگی، محلے کی زندگی کو اگر خوبصورت بنانا ہے، اس زبان پہ قابو پا لیں، اس کو طنز سے پاک کر دیں، اسے تانے سے پاک کر دیں، اسے ذلیل کرنے والے بول سے پاک کر دیں۔ نوکر سے بھی پیار سے بولو، نوکرانی سے بھی پیار سے بولو، اور اپنوں سے بھی، ماں سے بھی، باپ سے بھی، بیوی سے بھی، بچوں سے بھی، بھائی سے بھی عزت دینا سیکھو۔ میرے نبی نے فرمایا، سننا، یغلبن الکریم ویغلبہن اللئیم، آپ نے فرمایا جو کمینے لوگ ہوتے ہیں، کمینے کا لفظ میرے نبی کے استعمال کر رہے ہیں کہ جو کمینے لوگ ہوتے ہیں بیویوں کو دبا کے رکھتے ہیں، اور جو شریف لوگ ہوتے ہیں بیویوں سے دب کے چلتے ہیں۔ ڈر نہیں ہے، اس کی عزت احترام۔ میرے بچوں کی ماں ہے، یہ میرے بچوں کی ماں ہے، اور یہ میری نسل کی محافظ ہے، میری نسل اس کی گود میں پروان چڑھ رہی ہے، اس کی چھاتی کا دودھ پی رہی ہے۔ اس شرافت کی، اس عزت نفس کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ شریف آدمی اپنی بیوی سے دب کے چلتا ہے، اور کمینہ آدمی بیوی کو دبا کے چلتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا، میں کمینہ بن کے نہیں رہنا چاہتا، میں شریف بن کے رہنا چاہتا ہوں، میں اپنی بیوی سے دب کے چلوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ اس کے ساتھ مجھے شرافت کا ٹائٹل ملے گا، کہ میں بیوی کو دباؤں اور مجھے کمینے کا ٹائٹل ملے، یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ اور ہمارا ماحول ہے، دبا کے رکھ، تن کے رکھ، بولن نہ دیویں، کھسکن نہ دیویں، ہلن نہ دیویں۔ ایسے احمق الو لوگ ہیں، نہ دین پڑھا ہے، نہ قرآن پڑھا ہے، نہ شریعت پڑھی ہے، بس صرف پیسہ کمانا پڑا ہے اور کچھ بھی نہیں پڑھا۔ پیسے کمانے کے علم کو علم تھوڑا ہی کہتے، جو میرے نبی نے زندگی سکھائی اس کا نام علم ہے، اس کا نام علم ہے۔ میرے نبی نے 11 گھر آباد کیے، شوق کے تھے۔ 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کرتا ہے۔ ایک منگنی ٹوٹی حضرت خدیجہ، ایک منگنی ٹوٹی ورقہ بن نوفل سے۔ ایک شادی ہوئی ابو حالہ، ایک بیٹا ایک بیٹی، ابو حالہ فوت ہو گئے۔ دوسری شادی ہوئی ابن عابد، ایک بیٹا پیدا ہوا، وہ فوت ہو گئے۔ 2 نکاحوں سے بیوہ، ایک منگنی ٹوٹی ہوئی عورت سے میرے نبی نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے شادی کی، اور 25 برس زندگی کے ساتھ گزار دیے۔ اور 50 سال کے بعد جب ہمتیں ذرا کم ہونا شروع ہوتی ہیں تو اکٹھی 10 شادیاں کی، آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے۔ آپ نے کہا، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ سن لو لوگو، مجھے عورتوں کا کوئی شوق نہیں، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے میرے رب کا فرشتہ آیا کہ یہاں شادی فرمائیں، پھر میں نے یہ قدم اٹھایا، یہاں بچی دیں، پھر میں نے یہ قدم اٹھایا۔ آپ نے حضرت علی کے نکاح کا خطبہ پڑھتے ہوئے فرمایا کہ لوگو، میرے پاس جبریل آیا ہے اللہ کا پیغام لے کر کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں۔ پھر آپ نے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے حضرت علی کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا، علی واہ، تجھے نبی کی بیٹی مبارک۔ پھر آپ نے کہا، فاطمہ، جو مجھے خاندان میں سب سے پیارا تھا، میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ تو بھائیو، اپنے اس رشتے کو آباد کرو حسن سلوک کے ساتھ۔ اس میں تو صرف مردوں کو کہا کہ تو اس سے کھیتی بنا کے لایا ہے، اس کی حفاظت تیرے ذمے ہے۔ ہمارا چونکہ وہ میری ماں ہے، تو میری ماں دے کو بولنا نہیں، تو میری ماں ہے، میرا پیو ہے، تو کچھ نہیں بولنا، بس تو ٹھیک ہے نہ بولو، پر اسے ظلم تو نہ کرنے دو، اسے زیادتی تو نہ کرنے دو۔
یہ ہمارے معاشرت ہے، ثقافت ہے۔ دوسرا لفظ بتاتا ہوں،